الوداع میرے حسین الوداع۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کی خصوصی نشریات میرے حسین سفر میں ہیں۔ آپ کا میزبان احمد نصیر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، کل جو ہم نے ورق الٹا دو محرم الحرام میں، وہ یہاں تک تھا کہ آپ کا مکہ میں داخل ہونا، یعنی مدینہ چھوڑ کر مکہ میں داخل ہونا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا ورق الٹتے ہیں۔ 3 محرم میں دوسرا ورق الٹتے ہیں۔ امام علی مقام کی مدینہ سے روانگی 60 ہجری ماہ رجب کی 28 تاریخ بروز اتوار کی شب ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے شب جمعہ 2 شعبان المعظم 60 ہجری کو مکہ معظمہ میں ورود فرمایا۔ عبداللہ ابن زبیر آپ علیہ السلام سے 2 دن پہلے مکہ آ چکے تھے، اور ان کے اچانک وہاں آ جانے پر لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جب امام حسین مکہ پہنچے تو لوگ چوک در چوک نہ صرف آپ کی طرف بڑھنے لگے بلکہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے، کیونکہ آپ علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر بھی صبح و شام امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ امام علی مقام مدینہ سے اپنے دادا کی تمام اولاد اپنے ساتھ لائے تھے، جن میں آپ کی 2 بہنیں بھی شامل تھیں، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم علیہ السلام۔ ان کے علاوہ سب بھائی بھتیجے آپ کے ساتھ تھے، سوائے محمد حنفیہ کے، جنہیں امام علی مقام مصلحتاً مدینہ چھوڑ آئے تھے، جبکہ ام ہانی بنت ابی طالب بھی نہ آ سکی تھی۔ ام ہانی بنت ابی طالب بھی نہ آ سکی تھیں، کیونکہ بیمار صغرا کی تیمارداری بھی انہی کے سپرد کی گئی تھی۔ امیر معاویہ کی وفات کے وقت مدینے میں ولید بن عتبہ، یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا ناظرین محترم، ولید بن عتبہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ ابو سفیان کے بیٹے یعنی ولید بن عتبہ کی حکومت تھی، جبکہ مکے میں یحییٰ بن حکیم بن صفوان بن امیہ، کوفے میں نعمان بن شیراز انصاری، اور بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا۔ یزید کو مکے کے گورنر یحییٰ بن حکم پر اعتماد نہ تھا، اسی لیے جب یزید کو امام حسین کی مکہ آمد کی خبر پہنچی تو اس نے یحییٰ بن حکیم کو معزول کر کے عمر بن سعید بن العاص بن امیہ کو مکے کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ جب یزید کو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کی جانب سے نرم رویے کی اطلاع ملی تو اس نے ولید کو بھی تبدیل کر دیا، اور دوسری جانب یہ خبریں پھیل چکی تھیں کہ کوفہ میں امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور امام مدینہ چھوڑ کر مکہ منتقل ہو چکے ہیں۔ لہذا کوفہ میں یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ امام کو کوفہ بلا کر ان کو ان کے والد کی گدی پر بٹھایا جائے گا، اور اس کے لیے ہم کوفہ والے حکومت وقت سے جنگ کر کے ان کا ساتھ دیں گے اور امام کو ان کا حق ضرور دلائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ 3 محرم کے جو محرکات ہوئے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، یعنی 3 محرم کی آج نشریات ہیں ہماری، انشاءاللہ یہ 10 تک ہم جاری رکھیں گے اور ان کو حق دلائیں گے۔ اسی طرح کے ہم خیال لوگوں کا ایک گروہ صحابہ رسول سلیمان ابن سرد کے گھر جمع ہوا اور ان بزرگ کو مجبور کیا کہ وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تجربہ کار جہاں دیدہ سلیمان ابن سرد نے پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھ رکھا تھا اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مارکے اور مصائب جھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محبان رسول علی، میں جانتا ہوں کہ تم حسین کا ساتھ دینے کے لیے بے چین ہو۔ اگر تم اس بات کا یقین کر لو کہ تم واقعی حسین ابن علی کا ساتھ دو گے اور جنگ کے وقت وہ وطیرہ اختیار نہ کرو گے جو تمہارے بزرگوں نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بار اختیار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ
جنگ کے وقت وطیرہ وہ اختیار نہ کرو گے، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اور جناب حسن کے ساتھ اختیار کیا تھا، وہ وطیرہ تم ہرگز اختیار نہ کرو گے۔ اگر تمہارا دل واقعی مضبوط ہے اور تم اپنے داغوں کو دھونا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر یہاں بلواؤ۔ لیکن اگر تمہیں سستی یا کمزوری کا ذرا سا بھی اندیشہ ہے تو براہ کرم حسین ابن علی کو فریب نہ دینا اور انہیں خط نہ لکھنا، اور ان کی جان کو خطرے میں ہرگز نہ ڈالنا۔ سلیمان ابن سرد بہت سمجھدار اور عقل مند بزرگ تھے۔ وہ ایک مکان کے گروہ کو اپنی پرجوش تقریر سے یزید کے خلاف ابھارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ ان سب کو ٹٹولنا چاہتے تھے، مگر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں اور اپنی جانوں کو امام علی مقام کے قدموں میں نثار کر دیں گے۔ جب سلیمان ابن سرد حجت تمام کر چکے تو انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو مسیب ابن محمد، رفع بن شداد اور حبیب بن برنی کے مشورے سے ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک یزید ہمارا امام نہیں، آپ علیہ السلام تشریف لائیے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے گرد حق پر جمع کر دے گا۔ اس وقت دارالامارہ میں نعمان بن بشیر موجود ہیں اور ہم جمعے اور عید کو اس کے پاس نہیں جاتے۔ اگر ہمیں آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر مل جائے تو ہم اسے نکال کر شام پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ اس خط کو عبداللہ حمدانی اور عبداللہ بن وال کے ذریعے بھیجا گیا، جو 10 رمضان المبارک کو امام حسین کو موصول ہوا۔ یہ پہلا خط تھا جو کوفیوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ کوفی ازل سے بڑے منافق ہیں، گھر بلاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ یہ آپ سمجھتے جائیے گا، سنتے جائیے گا۔ پھر 2 راتوں کے بعد انہوں نے دوسری بار 15 خط لکھے اور پھر تیسری بار بے پناہ خط لکھ کر امام حسین سے کوفہ تشریف لانے پر اصرار کیا گیا۔ امام حسین نے ان خطوط پر غور فرمایا۔ لوگوں نے کوفہ جانے کی شدید مخالفت کی اور مکے میں ہی ٹھہرنے کا مشورہ دیا، مگر امام نے فرمایا لوگ یزید کی بیعت پر بضد ہیں، میں اسے تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے قتل پر آمادہ ہے۔ مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ، میں جس سوراخ میں بھی چھپ جاؤں تو وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا، میرے لیے امن کی جگہ کوئی نہیں۔ پھر میں مکے کی سرزمین کو اپنے خون سے رنگین کیوں کروں؟ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں مکے سے باہر شہید ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ روانگی سے پہلے وہاں کے مرید اور صحیح حالات، وہاں کے مزید اور صحیح حالات کو معلوم کرنے کے لیے اہل کوفہ کو خط لکھا کہ جو تم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، جو تم نے لکھا ہے وہ میں نے سمجھا ہے۔ میں تمہاری طرف اپنے بھائی چچا کے بیٹے جناب مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے انہیں حکم کیا ہے کہ وہ مجھے تمہارے حالات خط لکھ کر مطلع کریں۔ میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اپنی عمر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کتاب اللہ کے عامل، انصاف پر قائم رہنے والے اور دین برحق پھیلانے والے کے سوا کسی کی حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ والسلام حسین ابن علی۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بلایا، خط ان کے حوالے کیا اور نصیحت فرمائی کہ اے مسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنا زور چھپانا اور لوگوں سے مہربانی کا سلوک کرنا۔ مسلم بن عقیل خط لے کر روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کی شادی امیر المؤمنین کی بیٹی سیدہ رقیہ سے ہوئی تھی، جن سے 2 بچے ہوئے تھے۔ ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام علی تھا۔ ایک بیٹا کنیز سے تھا جس کا نام محمد اور دوسری بیٹی کا نام حمیدہ تھا۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ کوفے پہنچے تو سلیمان بن سرد کو کوفہ میں نہ پایا، وہ کوفہ میں موجود نہیں تھے، ورنہ حضرت مسلم بن عقیل انہی کے پاس قیام کرتے۔ آپ نے مختار سقفی کے گھر قیام کیا۔ کیا بات ہے مختار سقفی! جو نہیں جانتے وہ مختار نام ہاں سنیں اور پڑھیں۔ آپ نے مختار سقفی کے گھر قیام کیا۔ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ عبداللہ بن مسلم نے امیر کوفہ نعمان بن بشیر کی نرم دلی کی باتیں سن رکھی تھی اور لکھ کر یزید کو بھیج دی، یعنی یہ خط لکھا اور یزید کو بھیج دیا۔ نرم دل کی باتیں سنی اور یہ لکھ کر یزید کو بھیج دیا۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ غلام مرجان سے مشورہ کیا
اور کوفہ کی گورنری سے نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا اور عبداللہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور شخص موزوں نہیں تھا اس وقت۔ ناظرین محترم، یزید کی تقرری کے حکم نامے میں لکھا تھا کہ تم بصرہ اور کوفہ دونوں کے گورنر ہو گئے ہو۔ اس کے علاوہ یزید نے یہ ہدایت بھی کی کہ مسلم بن عقیل کو طلب کرو اور اگر وہ آنے سے انکار کریں تو انہیں قتل کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کون تھا؟ ناظرین محترم، عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں ذرا صاحب کو بتاتا چلوں۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید بن معاویہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اصل نام عبداللہ ہے اور باپ کا نام زیاد ہے، اسی لیے عام طور پر اس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ کے باپ کو ابن ابو سفیان بھی کہا جاتا ہے۔ زیاد کی ماں کا نام سمیہ تھا اور عبید اللہ ابن زیاد مرجانہ لونڈی کا لڑکا تھا۔ یزید اسے اپنے منہ نہیں لگاتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جناب حسین آنے والے ہیں۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مدینہ والوں کا لباس اوڑھ رکھا تھا، یعنی پہن رکھا تھا، اور چہرے پر نقاب چڑھا رکھا تھا۔ جب وہ صرف چند سواروں کے ساتھ کوفہ میں اس سڑک سے داخل ہوا، وہ سڑک جو مکے سے آتی تھی، تو وہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ اسی گمان کے تحت انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ عبید اللہ ابن زیاد بغیر کوئی بات کیے دارالامارت کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب وہ دارالامارت کے دروازے پر پہنچا، اس نے بھی پھر مجمع کو مخاطب نہ کیا، اور تو جب ایک شخص نے اپنا شبہ دور کرنے کے لیے اس کے چہرے پر سے نقاب کھینچ لیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ نقاب کے پیچھے امام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا ناظرین؟ عبید اللہ ابن زیاد دارالامارہ پہنچ چکا تھا۔ ابن زیاد سے کون واقف نہیں تھا اور اس کے ظلم و ستم کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں ایک سخت قسم کی تقریر کی اور پھر گورنر کے محل میں جا کر آرام کرنے لگا۔ ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی حکم جاری کیا کہ سب اپنے محلوں کی تفصیل وار فہرست ہر شخص کا نام لکھ کر پیش کریں، اور جن میں یہ بھی اندراج ہو کہ کس کے گھر کتنے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ مہمان کہاں سے آئے ہیں اور کب تک قیام کریں گے، اور یہ بھی درج کیا جائے کہ کون کون خلیفہ وقت یزید کے خلاف ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ یہ وہ منزل تھی جس نے اہل کوفہ کی وفاداری کا پردہ چاک کر دیا تھا ناظرین، اور جو کل تک امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے دعوے کر رہے تھے، ان کے حواس اڑ گئے اور ہر ایک کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اس وقت جناب مسلم بن عقیل کو یہ یقین ہوا کہ کوفہ کے لوگ بزدل اور بے وفا ہیں اور ان کی جان خطرے میں ہے۔ وہ مختار سقفی کے گھر میں تھے، امام مسلم بن عقیل۔ انہوں نے فوراً اپنی رہائش تبدیل کی اور ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی جاسوسی کے لیے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، چنانچہ زیاد کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور مگر وہ ہانی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتا تھا، کیونکہ ہانی کے گھر میں ہر وقت آہن پوش سوار موجود رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ معاملات پیش آئے کہ ہر وقت آہن پوش وہاں موجود رہتے تھے، اور وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ ہانی یعنی ہانی بن عروہ کے گھر جا کر مسلم بن عقیل کو کس طرح سے لایا جائے اور کس طرح سے پکڑا جائے، کس طرح سے ان سے جدا کیا جائے۔ اب ابن زیاد سے تعلقات ایسے تھے ہانی بن عروہ کے، مگر وہ یہ کہہ کر ملاقات ٹال دیتے تھے کہ وہ بیمار ہیں، جبکہ وہ مسلم بن عقیل کی وجہ سے ابن زیاد سے ملاقات نہ کرتے تھے۔ ابن زیاد انتظار کرتا رہا، مگر ہانی کی بیماری طول پکڑتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ بہانہ کر رہے تھے کہ میں بیمار ہوں، جبھی تم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ آخرکار ابن زیاد نے تنگ آ کر ہانی کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی بن عروہ نے تنگ آ کر ملاقات کو ملتوی کر دیا، اور جبکہ ابن زیاد نے پھر سے ملاقات کا پیغام بھیجا، اور ابن زیاد کی نیت پر
کوئی شک نہ ہوا، جب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد کی ریت پر کوئی شک نہ ہوا، اور اس لیے وہ اپنے 1200 آہن پوشوں کو بتائے بغیر ہی ملاقات کے لیے چل دیے۔ جب ہانی بن عروہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اور ان کی نظر ابن زیاد کے چہرے پر پڑی تو وہ چونک اٹھے، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ابن زیاد انہیں قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کو دیکھتے ہی کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے مسلم کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، میں ہر بات سے واقف ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلم کو میرے پاس لاؤ۔ ہانی نے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنے مہمان تیرے پاس ہرگز نہیں لاؤں گا، خواہ تو مجھے مار ہی کیوں نہ دے۔ ابن زیاد نے اس کے جواب میں ہانی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس وقت ہانی کی بہادری اور جرت سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کیا اور تیرے حملے کے ارد گرد، یعنی تیرے جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ارد گرد تلواروں کا ہجوم ہو جائے گا، یعنی تیری فوج کے گرد تلواروں کا ہجوم ہو جائے گا۔ ابن زیاد اور بالبلائے ناظر محترم اور کہنے لگا کہ تو مجھے تلواروں سے ڈراتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے تیز دھار تلوار اٹھائی اور ہانی کے ماتھے، ناک اور رخساروں پر مارنے لگا، یہاں تک کہ ہانی کی ناک کٹ گئی، خون میں ان کے کپڑے لدھڑ گئے اور ان کے ماتھے اور رخساروں کی کھال کٹ کر ان کی داڑھی تک لٹک آئی۔ اس عمل میں ابن زیاد کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ناظرین، اس قدر بدبخت ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ہانی کو زخمی کرنے کے بعد انہیں ایک کمرے میں ڈال کر بند کر دیا گیا۔ جب ہانی کو معلوم ہوا، جب ہانی کے محل والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا ہے تو وہ برہنہ تلواریں لے کر آئے اور ابن زیاد کی محل کو گھیر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا، اس لیے کیونکہ اس کے پاس 400-500 ہی جوان تھے۔ اس نے قاضی شریح سے درخواست کی کہ کسی طرح اس ہجوم کو منتشر کرے۔ قاضی ابن شریح باہر نکلے اور انہوں نے ہانی کے قبیلہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ ہانی قتل نہیں ہوا، میں نے اسے خود زندہ دیکھا ہے۔ ہانی کے قبیلہ نے قاضی ابن شریح کی بات قبول کر لی اور وہ واپس چلے گئے۔ ہانی کے قتل کی خبر سن کر مسلم بن عقیل جیسے ہی ان کو ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ کیا تم لوگ مر گئے ہو؟ ان کی بات سن کر وہ 18,000 افراد جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور 4,000 جوان جو ہر دم ان کے پاس رہتے تھے، سب کے سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک بڑے جماعت کا سامنا ہونے والا ہے تو وہ محل کے اندر چھپ گیا اور دروازے بند کرا دیے۔ جناب مسلم بن عقیل نے محل کا محاصرہ کر لیا اور ان کے ساتھیوں سے مسجد بھر گئی۔ ہر طرف لوگ ابن زیاد کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ہجوم کے لوگ ابن زیاد اور اس کے باپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ ابن زیاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثیر بن شہاب حارثہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ مزہج کے لوگوں کے پاس جائیں اور مسلم بن عقیل کی طرف سے ان سب کو متنفر کریں۔ اس گروہ نے بہت مہارت سے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں نفرت پھیلانا شروع کر دی۔ لوگ آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے متنفر ہونا شروع ہو گئے اور مائیں اپنے بیٹوں سے کہتی تھی کہ آپ مسلم کا ساتھ چھوڑ دو کیونکہ مسلم تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا ناظرین محترم کہ لوگ منتشر ہوتے چلے گئے اور جناب مسلم کے پاس مسجد میں بس 30 آدمی رہ گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا ناظرین محترم جس نے کوفہ والوں کی وفاداری کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ حضرت مسلم نے جب یہ افراتفری دیکھی تو کند کے دروازوں کی طرف نکلنے کی کوشش کی اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ تھا۔ اب کوفہ کی تنگ گلی میں مسلم بن عقیل تنہا کھڑے ہیں ناظرین محترم۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرف جائیں کہ اچانک اس رات کی تاریکی میں ایک آدمی کی آواز نے مسلم بن عقیل کو اپنے طرف متوجہ کر لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مولا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اس اندھیری شب میں یہ سعید بن احنف تھے ناظرین۔ مسلم نے کہا کہ میں امن اور اطمینان کی جگہ جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اپنی بیعت کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو جمع کر سکوں۔ سعید بن احنف کو حالات بدل جانے کی خبر تھی، لہذا انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ شہر کے اطراف میں جاسوس مقرر کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں اور معاملہ ہی ختم ہو جائے۔
آئیے میرے ساتھ محمد بن کثیر کے گھر چلیے، وہ امن کی جگہ ہے، یقیناً آپ کو پناہ دیں گے۔ مسلم ان کے ساتھ روانہ ہو گئے، ابن کثیر کے گھر پہنچے، اور پھر جب محمد ابن کثیر نے امام حسین کے قاصد کو اپنے گھر دیکھا تو مسلم کے پاؤں چومے اور خدائی عطا پر خدا کا شکر ادا کیا، اور اپنے گھر ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی تھی۔ دوسری طرف حسین بن تمیم کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے بند کر کے شہر کا گشت شروع کر دے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلوں کہ حسین بن تمیم اس وقت کوفہ کی پولیس کا سربراہ تھا۔ حسین بن تمیم، ناظرین محترم، یہ تھا آج کا دوسرا ورق۔ 3 محرم الحرام 1442 ہجری میرے حسین سفر میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل امام حسین کے سفر میں ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی نشریات سے، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان احمد نذیر کو اجازت دیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ مسلم بن عقیل محمد ابن کثیر کے گھر آرام کر رہے ہیں، پناہ گزیر ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جبکہ ابن زیاد نے مزید گھیرا تنگ کر دیا، شہر کو چاروں طرف سے بند کر دیا گئے، شہر کے دروازے بند کر دیے گئے، کوفہ میں مزید سختی کر دی گئی اور گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور حسین بن تمیم سے یہ کہہ دیا گیا ابن زیاد کی جانب سے کہ تم حضرت امام حسین کے جان نشینوں پر کے ساتھیوں پر مزید گھیرا تنگ کر دو، اور اس کو حسین بن تمیم کو پولیس کا سربراہ کر دیا گیا کوفہ میں۔ ناظرین محترم، یہاں سے اپنے میزبان احمد نذیر کو اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے باب کے ساتھ۔ حسین بن تمیم نے کیا کیا اور امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ جانیں گے کل۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔